یہ یاد رکھیے میری آقا حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یہی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے آپسی اور داخلی معاملات کا تذکرہ تمہارے سامنے آئے تو تمہاری زبان خاموش رہنی چاہیے، اس لیے کہ نہ تمہارے پاس وہ زبان ہے نہ میرے پاس ایسا حق ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضور کی آل اولاد کے بارے میں ان معاملات کے اوپر گفتگو کر سکوں۔ اللہ نے یہ اختیار نہ آپ کو دیا ہے نہ مجھے دیا ہے، بلکہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ کے یہ لفظ آپ کے سامنے عرض کروں گا، بہت زیادہ سبق آموز بات ہے جو آپ نے فرمائی۔ امام ابو بکر ابن الانباری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے داخلی اختلافات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ حرف اخیر ہے ہمارے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اختلاف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، حضور کی آل بیت کا، یعنی حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین مولا المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا۔ اب آپ فرماتے ہیں دیکھو صحابی بھی سرکار کے ہیں اور آل اولاد بھی حضور کی ہے، جب صحابی بھی حضور کا ہے آل بھی حضور کی ہے تو فیصلہ حضور کو کرنے دو، تم کیوں کرتے ہو فیصلہ اس بارے میں؟ نہ آپ کے پاس حق ہے نہ میرے پاس حق ہے، فیصلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور سرکار نے کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جملہ سننے کے لائق ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے اصحاب کا ذکر آ جائے تو تم اپنی زبانوں کو بند رکھنا، تم اپنی زبانوں کو بند رکھنا۔ آپ کے اور میرے پاس یہ یقین جانیے ان کا نرا اتنی بڑی بات ہے، میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یہ ان کی شان ہے۔ اور میں یہ عرض کروں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں یہ سارے معاملات آپ یاد رکھیے گا۔ میں جس وقت انشاءاللہ العزیز اپنے اس جملے کو نبھانے پر آؤں گا تو ضرور نبھاؤں گا، لیکن یہ یاد کر لیں اگر کوئی معاملہ ایسا جو آپ کو لگتا ہے صحابہ اور اہل بیت کی شان نہیں لیکن ان سے ہو جائے تمہیں لگتا ہے، تو یہ یاد رکھنا تم ان کے بارے میں جو چاہے مرضی کہتے رہو۔ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اوروں کو کہہ رہا ہوں جو ایسے معاملات پر کلام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جو چاہو ان کو الزام دیتے رہو، کہتے رہو، کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے ان کے نامہ اعمال میں وہ معاملہ نکلے گا ہی نہیں۔ رب العالمین جل وعلا ایسا معاملہ ان کے اعمال نامے میں درج نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انہیں اس سے پاک جو ہے وہ اٹھائے گا، اس لیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا یہ شرف ہے ان کے لیے، اللہ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، اصحاب کے بارے میں، حضور کی آل اولاد کے بارے میں، ازواج کے بارے میں اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں، اپنا عقیدہ بھی پاک رکھیں، دل بھی پاک رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے اور حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں اٹھائے جائیں گے۔